کہ یہ ہونا ہے اور آپ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس پر نگرانی کرنی ہے۔ اب ویسے تو کسی نگرانی کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کسی کی کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ نے یہ اس لیے بنایا کہ وہ کر نہ سکے۔ آگے کیا فرمایا کہ میں نے دو باتیں عرض کر دی کہ لکھا ہوا اللہ نے پہلے ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے، سب تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تقدیر کے پابند ہیں فقط نباتات و جمادات۔ اب یہ سمجھے گا وہی جو اردو ذرا اچھی طرح جانتا ہو۔ تقدیر کے پابند ہیں فقط نباتات و جمادات۔ اب غور کیجیے، یہ نباتات کیا ہے، جمادات کیا ہے؟ مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ یہ جو کہتے ہیں جی تقدیر میں اس طرح لکھا تھا، جی ہمارا کیا قصور ہے، یہ اکثر کہتے ہیں۔ اچھا تقدیر پر بحث کریں گے کبھی، یہ تو اتفاق سے بات آ گئی، تو اتنا آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا، یہ بتائیے حضور والا کہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو کھڑا ہوں۔ کہا جی آپ ایک ٹانگ اٹھا لیں، اٹھا لی۔ انہوں نے کہا جی آپ دوسری اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا جی اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی جو آپ نے پہلی ٹانگ اٹھائی، اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا تھا، یہ تقدیر تھی، اگر آپ دوسری اٹھائیں گے تو اب آپ گر جائیں گے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ آپ کا تقدیر کے طریقہ کار کو غلط استعمال کرنے کا انداز ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی خود کسی کو ٹکر مار دے اور کہیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا، نہیں۔ جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے بے پرواہی کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پوری طرح چاق و چوبند ہو کر گاڑی چلائیں، پھر کچھ ہو جائے، آپ کو اس چیز کا پتہ بھی نہ ہو اچانک، تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی خود بخود وہ کام کرنا یہ تقدیر نہیں ہے، خود بخود وہ کام ہو جانا یہ تقدیر ہے۔ اچھا کبھی آپ کا علم نجوم سے واسطہ پڑا ہوگا، ویسے تو آپ بڑھے جاتے ہیں پیر و فقیروں کے پاس، اب یہ علم رمل، یہ علم نجوم، ستارے، یہ 14 ستارے، یہ پھر اس پر کبھی بحث کریں گے۔ علم نجوم والوں کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو کئی خانوں میں لکھا ہوا کچھ دکھائے اور پھر آپ کے ہاتھ میں کہے گا کاغذ لے لو، قلم لے لو، آپ اپنی مرضی سے فاصلے پر بیٹھ کر لکھو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نقشہ نجومی کے سارے کا سارا ذہن میں، اب وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ لکھنے والا آدمی صرف آپ کو واسطہ نہیں پڑا، مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جو شاگرد تھے اور داماد تھے حضرت قاری محمد طاہر رحیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ یہاں پڑھا رہے ہیں تو وہ آخر میں ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور اس نے غلط پڑھا، یہی سے بتاتے تھے کیا پڑھ رہے ہو، وہ وہیں سے جو پڑھتا تھا وہ یہیں سے ان کو اندازہ کہہ لیجئے، تجربہ کہہ لیجئے، لبوں کے ہلنے سے محسوس کی پتہ چل جاتا تھا۔ یہ میں نے دیکھا ہے خود آنکھوں سے۔ اب وہ قاری صاحبان تھے تو ہم سے تو بولتے قرات کے ساتھ تھے، عبداللہ کی عین تو پوری نکالتے تھے۔
اچھا میں ان سے باتیں کر لیتا تھا، باقیوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی تھی. قاری صاحبان جو ہے، خاص کر قاری طاہر صاحب، ان کو میں ریڈیو اسٹیشن ملتان لے جاتا تھا تو رکشے میں ہم اکٹھے جاتے تھے تو مجھے کافی موقع مل جاتا تھا اور ہم ان سے کتابیں پڑھتے تھے. مشکات شریف ذہین زبردست ہے. جتنی تنخواہ خاص علوم سے ملتی تھی سارے ناشتے پہ خرچ ہوتی تھی، صرف انہی کے. اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھاتے تھے. باقی ان کا اور کاروباری سلسلہ تھا. تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے. پیر صاحب بات کہتے ہیں کہ سناؤ، وہ باتیں کرتے رہتی ہے عورت بیچاری، اسی سے وہ اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. تو یہ تقدیر نہیں ہوگی، بلکہ وہ کام ہے جو آپ نے خود اس کا انتخاب کیا آپ نے خود ہے، لیکن آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ایسے تھا. سلام، سلامتی، یہ لفظ پیچھے ملے گا، من کل امر سلام. اور اگر آپ نے امر کو پہلے پڑھنا ہے من کل امر، پھر سلام آگے ملا کے پڑھیں گے. لیکن زیادہ تر قراء حضرات، میں جن کے ساتھ رہا ہوں، حضرت قاری سید عطا المحسن شاہ صاحب بخاری، لاہور کے ایک بڑے قاری ہوتے تھے، مصری قاری مکی صاحب. جو حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تلاوت تھا، اس کو کہتے تھے حجازی طرز تلاوت، حجازی. تو یہ بیٹے ان سے پڑھے ہوئے تھا. حالانکہ یہ سارے کے سارے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یعنی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے چاروں بیٹے شاگرد تھے. پھر ان کے پاس مشق کے لیے وہاں گئے تو وہ پڑھتے تھے. تو وہ جب خوشگوار موڈ میں پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے سلام پر وقت کرنا چاہیے، پہلے نہیں کرنا چاہیے. یعنی من کل امر سلام. آگے جی ہے حتی مطلع الفجر. اب یہ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں اس رات سے مراد صرف رات نہیں، دن بھی شامل ہے. اب اس کی مثال دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو انگریزی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ رات کو 12 بجے تبدیلی ہوتی ہے. اسلامی طریقہ کار ہے چاند نظر آئے یعنی مغرب کے وقت تاریخ تبدیل ہو گئی. یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس میں رات اصول بھی یہی ہے کہ آج مغرب سے جب تبدیلی ہوگی تو رات بھی ہوگی، اگلے دن مغرب تک وہ دن اور رات شامل ہوگی. تو اس لیے رات اور دن دونوں شامل ہیں لیلۃ القدر کے حصول میں. اب یہ بات جی فلاں ملک میں چاند پہلے نظر آئے بعد میں ہے، وہاں لیلۃ القدر کیا ہوگی جی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. دیکھیے جہاں 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی راتیں، ناروے، تو وہاں اس کے حساب سے اوقات مقرر ہوگا. آپ کے ہاں بھی ہے، گرمیوں میں آپ کے اوقات اور ہوتے ہیں، نماز وغیرہ کے اور، سردیوں میں ذرا اور ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس پر علمی بحث ہے کہ ایک آدمی نے چاند دیکھا ہے سعودی عرب میں، عید کا چاند دیکھا، ہوائی جہاز پر بیٹھا آ گیا، یہاں روزہ تھا، پاکستان میں روزہ تھا، تو اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ ذہن میں رہے. یہاں تک بھی یہ سورۃ القدر کا آج ہم نے مطالعہ کیا. اللہ قبول فرمائے.